السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس سے اس کے رب نے کلام فرمایا، اس کے رب نے کلام فرمایا۔ آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ہماری کیا حقیقت ہے کہ ہم اس کلام کی حقیقت سے بحث کریں۔ اخبار میں وارد ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا پر حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ابر نازل فرمایا جس نے پہاڑ کو ہر طرف سے بقدر 4 فرسنگ کے ڈھک لیا۔ شیاطین اور زمین کے جانور حتیٰ کہ ساتھ رہنے والے فرشتے تک وہاں سے علیحدہ کر دیے گئے، اور آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں، اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر قلموں کی آواز سنی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ آپ نے اس کی بارگاہ میں اپنے معروضات پیش کیے، اس نے اپنا کلام کریم سنا کر نوازا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، لیکن جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وہ انہوں نے کچھ نہ سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزو مند بنا دیا۔ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، عرض کی اے رب مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا ان آنکھوں سے سوال کر کے، بلکہ دیدار الہی بغیر سوال کے محض اس کی عطا و فضل سے حاصل ہوگا، وہ بھی اس فانی آنکھ سے نہیں بلکہ باقی آنکھ سے، یعنی کوئی بشر مجھے دنیا میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دیکھنا ممکن نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ دیدار الہی ممکن ہے اگرچہ دنیا میں نہ ہو، کیونکہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ روز قیامت مومنین اپنے رب کے دیدار سے فیضیاب کیے جائیں گے۔ علاوہ بری یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عارف باللہ ہیں، اگر دیدار الہی ممکن نہ ہوتا تو آپ ہرگز سوال نہ فرماتے۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ اور پہاڑ کا ثابت رہنا امر ممکن ہے، کیونکہ اس کی نسبت فرمایا جعلہ دکا، اس کو پاش پاش کر دیا۔ تو جو چیز اللہ کی مجہول ہو اور جس کو وہ موجود فرمائے، ممکن ہے کہ وہ نہ موجود ہو۔ اگر اس کو نہ موجود کر کے کیونکہ وہ اپنے فعل میں مختار ہے، اس سے ثابت ہوا کہ پہاڑ کا استقرار امر ممکن ہے، محال نہیں۔ اور جو چیز امر ممکن پر معلق کی جائے وہ بھی ممکن ہی ہوتی ہے، محال نہیں ہوتی۔ لہذا دیدار الہی جس کو پہاڑ کے ثابت رہنے پر معلق فرمایا گیا وہ ممکن ہوا، تو ان کا قول باطل ہے جو اللہ کا دیدار محال بتاتے ہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، اسے پاش پاش کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ موسیٰ گرے، یعنی بے ہوش ہو کر کے موسیٰ زمین پر تشریف لے آئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پھر جب ہوش ہوا بولا پاکی ہے تجھے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں بنی اسرائیل میں سے، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں بنی اسرائیل میں سے۔
یہ تھی آج کی گفتگو جو ہم نے اور آپ نے سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبھی حضرات کو جمعہ کا دن بہت بہت مبارک ہو، اور اس دن یوم المشہود یہ دن کہلاتا ہے۔ کثرت کے ساتھ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔